اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ یہ تفسیر جو وقت کی رعایت سے مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفسیر سے ماخوذ ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہر منگل کے روز نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الزلزال کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا غيروا لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الزلزال کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ الزلزال کی آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ کو نکال کر پھینک دے گی اور انسان کہہ اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی ساری ہی پوشیدہ خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اس زمین کے حق میں وحی کر چھوڑی ہے۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں جمع ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کی حقیقت دکھائی جائے۔ پھر جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صورت کی جو تفسیر حقائق و معارف سے پر مختلف مقامات پر فرمائی ہے، اس میں سے چند حصے وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس تفسیر کا ایک ایک جملہ بہت ہی ایمان افروز اور قرآنی حقائق اور معارف سے بھرا ہوا ہے، اور ضرورت ہے کہ اس کو نہایت غور سے پڑھا جائے اور سنا جائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا زلزلت کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ لیلۃ القدر اپنے تمام تر زور کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ہے، اور کوئی ربانی مصلح خدائے تعالیٰ کی طرف سے ماں ہدایت پھیلانے والے فرشتوں کے نازل ہو گیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ان دنوں کا جب آخری زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عظیم الشان مصلح آئے گا اور فرشتے نازل ہوں گے، یہ نشان ہے کہ زمین جہاں تک اس کا ہلانا ممکن ہے ہلائی جائے گی، یعنی طبیعتوں اور دلوں اور دماغوں کو غایت درجے پر جنبش دی جائے گی، اور خیالات عقلی اور فکری اور سبعی اور بہیمی پورے جوش کے ساتھ حرکت میں آ جائیں گے، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی، یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو بمنصہ ظہور لائیں گے، اور جو کچھ ان کے اندر علوم و فنون کا ذخیرہ ہے، یا جو کچھ عمدہ دلی و دماغی طاقتیں اور لیاقتیں ان میں مخفی ہیں، سب کی سب ظاہر ہو جائیں گی، اور انسانی قوتوں کا آخری نچوڑ نکل آئے گا، اور جو ملکات انسان کے اندر ہیں یا جو جذبات اس کی فطرت میں مودع ہیں، وہ تمام مکمن قوت سے حیز فعل میں آ جائیں گے، اور انسانی حواس کی ہر یک نوع کی تیزیاں اور بشری عقل کی ہر قسم کی باریک بینیاں نمودار ہو جائیں گی، اور تمام دفائن و خزائن علوم مخفیہ و فنون مستورہ کے جو چھپے ہوئے چلے آتے تھے، ان سب پر انسان فتح یاب ہو جائے گا، اور اپنی فکری اور عقلی تدبیروں کو ہر یک باب میں انتہا تک پہنچا دے گا، اور انسان کی تمام قوتیں جو نشہ انسانی میں مخمر ہیں، صدہا طرح کی تحریکوں کی وجہ سے حرکت میں آ جائیں گی، اور فرشتے جو اس لیلۃ القدر میں مرد مصلح کے ساتھ آسمان سے اترے ہوں گے، ہر یک شخص پر اس کی استعداد کے موافق خارق عادت اثر ڈالیں گے، یعنی نیک لوگ اپنے نیک خیال میں ترقی کریں گے، اور جن کی نگاہیں دنیا تک محدود ہیں، وہ ان فرشتوں کی تحریک سے دنیوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ ید بیضاء دکھلائیں گے کہ ایک مرد عارف متحیر ہو کر اپنے دل میں کہے گا کہ یہ عقلی اور فکری طاقتیں ان لوگوں کو کہاں سے ملیں۔ تب اس روز ہر یک استعداد انسانی بازبان حال باتیں کرے گی کہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک وحی ہے جو ہر یک استعداد پر بحسب اس کی حالت کے اتر رہی ہے، یعنی صاف نظر آئے گا کہ جو کچھ انسانوں کے دل و دماغ کام کر رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ ایک غیبی تحریک ہے کہ ان سے یہ کام کرا رہی ہے۔ اس دن ہر یک قسم کی قوتیں جوش میں دکھائی دیں گی، دنیا پرستوں کی قوتیں فرشتوں کی تحریک سے جوش میں آ کر اگرچہ بباعث نقصان استعداد کے سچائی کی طرف رخ نہیں کریں گی، لیکن ایک قسم کا ابال ان میں پیدا ہو کر اور انجماد اور افسردگی دور ہو کر اپنی معاشرت کے طریقوں میں عجیب قسم کی تدبیریں اور صنعتیں اور کلیں ایجاد کر لیں گے، اور نیکوں کی قوتوں میں خارق عادت طور پر الہامات اور مکاشفات کا چشمہ صاف طور پر بہتا نظر آئے گا، اور یہ بات شاذ و نادر ہوگی کہ مومن کی خواب جھوٹی نکلے۔ تب انسانی قوا کے ظہور و بروز کا دائرہ پورا ہو جائے گا، اور جو کچھ انسان کے نوع میں پوشیدہ طور پر ودیت رکھا گیا تھا وہ سب خارج میں جلوہ گر ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیے، یہ سب اس زمانے کے حالات کا نقشہ ہے جو اس قرآنی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی یہ نہایت ہی لطیف تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ بھی بہت ہی اہم ہے، آپ فرماتے ہیں تب خدا تعالیٰ کے فرشتے ان تمام راست بازوں کو جو زمین کی چاروں طرفوں میں پوشیدہ طور پر زندگی بسر کرتے تھے ایک گروہ کی طرح اکٹھا کر دیں گے، اور دنیا پرستوں کا بھی کھلا ایک گروہ نظر آئے گا، تا ہر ایک گروہ اپنی کوششوں کے ثمرات کو دیکھ لیویں، تب آخر ہو جائے گی۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ اسی تسلسل میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جو ظاہری طور پر اس صورت الزلزال کی یہ تفسیر کی ہے کہ در حقیقت زمین کو آخری دنوں میں سخت زلزلہ آئے گا، اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ تمام زمین اس سے زیر و زبر ہو جائے گی، اور جو زمین کے اندر چیزیں ہیں وہ سب باہر آ جائیں گی، اور انسان یعنی کافر لوگ زمین کو پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا، تب اس روز زمین باتیں کرے گی اور اپنا حال بتائے گی۔ آپ فرماتے ہیں یہ سراسر غلط تفسیر ہے کہ جو قرآن شریف کے سیاق و سباق سے مخالف ہے۔
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف کے اس مقام پر بنظر غور تدبر کرو تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال سورۃ لیلۃ القدر کے متعلق ہیں اور آخری زمانے تک اس کا کل حال بتلا رہی ہیں۔ ماں سوا اس کے ہر یک عقل سلیم سوچ سکتی ہے کہ ایسے بڑے زلزلے کے وقت میں کہ جب ساری زمین تہو بالا ہو جائے گی، ایسے کافر کہاں زندہ رہیں گے جو زمین سے اس کے حالات استفسار کریں گے؟ کیا ممکن ہے کہ زمین تو ساری زیر و زبر ہو جائے، یہاں تک کہ اوپر کا طبقہ اندر اور اندر کا طبقہ باہر آ جائے اور پھر لوگ زندہ بچ رہیں؟ بلکہ اس جگہ زمین سے مراد زمین کے رہنے والے ہیں، اور یہ عام محاورہ قرآن شریف کا ہے کہ زمین کے لفظ سے انسانوں کے دل اور ان کے باطنی قوا مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، سورۃ الحدید آیت 18، اور جیسا کہ فرماتا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، سورۃ الاعراف آیت 59۔ ایسا ہی قرآن شریف میں بیسیوں نظیریں موجود ہیں جو پڑھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ماں سوا اس کے روحانی واعظوں کا ظاہر ہونا اور ان کے ساتھ فرشتوں کا آنا ایک روحانی قیامت کا نمونہ ہوتا ہے، جس سے مردوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور جو قبروں کے اندر ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور نیک اور بد لوگ اپنی سزا جزا پا لیتے ہیں۔ اگر سورۃ الزلزال کو قیامت کے آثار میں سے قرار دیا جائے تو اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ ایسا وقت روحانی طور پر ایک قسم کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے تائید یافتہ بندے قیامت کا ہی روپ بن کر آتے ہیں، اور انہی کا وجود قیامت کے نام سے موسوم ہو سکتا ہے جن کے آنے سے روحانی مردے زندہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نیز اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تمام انسانی طاقتیں اپنے کمالات کو ظاہر کر دکھائیں گی، اور جس حد تک بشری عقول اور افکار کا پرواز ممکن ہے اس حد تک وہ پہنچ جائیں گی، اور جن مخفی حقیقتوں کو ابتدا سے ظاہر کرنا مقدر ہے وہ سب ظاہر ہو جائیں گی۔ تب اس عالم کا دائرہ پورا ہو کر یک دفعہ اس کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن آیت 27-28۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت زمین پر سخت زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے تمام خزائن اور دفائن باہر نکال دے گی، یعنی علوم ارضیہ کی خوب ترقی ہوگی مگر آسمانی علوم کی نہیں۔ اسی ضمن میں حضور علیہ السلام نے اس صورت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک موقع پہ فرمایا، یعنی آخری زمانہ اس وقت آئے گا کہ جس وقت زمین ایک ہولناک جنبش کے ساتھ جو اس کی مقدار کے مناسب حال ہے ہلائی جائے گی، یعنی اہل الارض میں ایک تغیر عظیم آئے گا اور نفس اور دنیا پرستی کی طرف لوگ جھک جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین اپنے تمام بوجھ نکال ڈالے گی، یعنی زمینی علوم اور زمینی مکر اور زمینی چالاکیاں اور زمینی کمالات جو کچھ انسان کی فطرت میں مودع ہیں یعنی رکھے گئے ہیں، سب کی سب ظہور میں آ جائیں گی، اور نیز زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنے تمام خواص ظاہر کر دے گی، اور علم طبعی اور فلاحت کے ذریعے سے بہت سی خاصیتیں اس کی معلوم ہو جائیں گی، اور کانیں نمودار ہوں گی اور کاشتکاری کی کثرت ہو جائے گی، غرض زمین زرخیز ہو جائے گی اور انواع اقسام کی کلیں ایجاد ہوں گی، یہاں تک کہ انسان کہے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ نئے نئے علوم اور نئے نئے فنون اور نئی نئی صنعتیں کیوں کر ظہور میں آتی جاتی ہیں۔ تب زمین یعنی انسانوں کے دل زبان حال سے اپنے قصے سنائیں گے کہ یہ نئی باتیں جو ظہور میں آ رہی ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی وحی ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ انسان اپنی کوششوں سے اس قدر علوم عجیبہ پیدا کر سکے۔ حضور علیہ السلام اسی سلسل میں پھر فرماتے ہیں اگر ان آیات کے حسب ظاہر معنی کیے جائیں تو ایک فساد عظیم لازم آتا ہے، یعنی اگر ہم اس طور سے معنی کریں کہ کسی وقت باوجود قائم رہنے اس آبادی کے جو دنیا میں موجود ہے ایسے سخت زلزلے زمین پر آئیں گے جو تمام زمین کے اوپر کا طبقہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا، تو یہ بالکل غیر ممکن اور ممتنعات میں سے ہے،
آیت موصوفہ میں صاف لکھا ہے کہ انسان کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ پھر اگر حقیقتاً یہی بات سچ ہے کہ زمین نہایت شدید زلزلوں کے ساتھ زیر و زبر ہو جائے گی، تو انسان کہاں ہوگا جو زمین سے سوال کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی زلزلے کے ساتھ زاویہ عدم میں مخفی ہو جائے گا۔ علوم حسیہ کا تو کسی طرح سے انکار نہیں ہو سکتا۔ بس ایسے معنی کرنا جو ببداہت باطل اور قرائن موجودہ کے مخالف ہوں، گویا اسلام سے ہنسی کرانا اور مخالفین کو اعتراض کے لیے موقع دینا ہے۔ پس واقعی اور حقیقی معنی یہی ہیں جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ تغیرات اور فتن اور زلازل ہمارے زمانے میں قوم نصارہ سے ہی ظہور میں آئے ہیں، جن کی نظیر دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی۔ اسی تسلسل میں پھر حضور فرماتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات میں، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا میں، حقیقت میں اسی دجالی زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ جس کو ذرا بھی عقل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے، اور یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ وہ قوم عرضی علوم میں کہاں تک ترقی کرے گی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا آج جو اخرجت الارض اثقالہا کا زمانہ ہے، یہ مسیح موعود ہی کے وقت کے لیے مخصوص تھا۔ چنانچہ اب دیکھو کہ کس قدر ایجادیں اور نئی کانیں نکل رہی ہیں، ان کی نظیر پہلے کسی زمانے میں نہیں ملتی ہے۔ میرے نزدیک طاعون بھی اسی میں داخل ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں تو زمین سے ہمیشہ کانیں نکلتی رہتی ہیں اور آتش فشاں پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں، مگر اب خصوصیت سے ان زلزلوں کا آنا اور زمین کا الٹنا یہ آخری زمانے کی علامتوں سے ہے، اور اخرجت الارض اثقالہا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ بتلا رہا ہے کہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص تصرفات زمین پر کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس میں جو آیت ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے اصول میں تو یہ لکھا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا۔ اب اس کا اثر تم خود سوچ لو گے کیا پڑے گا، یہی کہ انسان اعمال کی ضرورت کو محسوس کرے گا اور نیک عمل کرنے کی سعی کرے گا، برخلاف اس کے جب یہ کہا جاوے گا کہ انسان اعمال سے نجات نہیں پا سکتا تو یہ اصول انسان کی ہمت اور سعی کو پست کر دے گا اور اس کو بالکل مایوس کر کے بے دست و پا بنا دے گا۔ جو اعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ سخت ناعاقبت اندیش اور نادان ہے۔ قانون قدرت میں اعمال اور ان کے نتائج کی نظیریں تو موجود ہیں، کفارے کی نظیر کوئی موجود نہیں۔ یعنی یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں، بس عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، اس کا ذکر حضور فرما رہے ہیں کہ قانون قدرت میں اعمال اور ان کے نتائج کی نظیریں تو موجود ہیں، کفارے کی نظیر کوئی موجود نہیں۔ مثلا بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لینے کے بعد وہ فروغ ہو جاتی ہے، یا پیاس لگتی ہے پانی سے جاتی رہتی ہے، تو یہ تو معلوم ہوا کہ کھانا کھانے یا پانی پینے کا نتیجہ بھوک کا جاتے رہنا یا پیاس کا بجھ جانا ہوا۔ مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ بھوک لگے زید کو اور بکر روٹی کھائے اور زید کی بھوک جاتی رہے۔ اگر قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر موجود ہوتی تو شاید کفارے کا مسئلہ مان لینے کی گنجائش رکھتا، لیکن جب قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے تو انسان جو نظیر دیکھ کر ماننے کا عادی ہے اسے کیوں کر تسلیم کر سکتا ہے؟ عام قانون انسانی میں بھی تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ زید نے خون کیا ہو اور خالد کو پھانسی ملی ہو۔ غرض یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی کوئی نظیر ہرگز موجود نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمال صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو وہ یہی اعمال صالحہ ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ خلفائے کرام نے بھی اس کے مختلف آیات کے متعلق مختلف مقامات پر نہایت ہی پرمعرفت بیان فرمائے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس صورت کی بڑی تفصیل سے ایک تفسیر بیان فرمائی ہے۔ وقت کی رعایت سے اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زلزال کے معنی ہلانے، خوف زدہ کرنے اور ہوشیار اور چوکس کرنے کے ہیں۔
ان معنوں کے روح سے اس آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ جب سب کی سب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوف زدہ کیا جائے گا اور ہوشیار کیا جائے گا۔ ان معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ لازماً نکلتا ہے کہ اس جگہ زمین کا لفظ زمین کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اہل زمین بھی اس جگہ پر مراد ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سب زمین ہلائی جائے گی اور اہل زمین بھی ہلائے جائیں گے، خوف زدہ کیے جائیں گے اور ہوشیار کیے جائیں گے۔ دیکھیے یہ وہی زمانہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں چنانچہ جس حد تک زمین کے ہلانے کا سوال ہے، یہی زمانہ ہے کہ جس میں ریلوں اور کارخانوں کی کثرت کی وجہ سے سرزمین کانپتی رہتی ہے، اور جہاں تک اہل زمین کا سوال ہے، مقابلے کا ایسا بازار گرم ہے کہ متمدن دنیا میں چلتا ہوا انسان نظر آنا مشکل ہے۔ سب دوڑ رہے ہیں، رات کو دنیا کی حالت کچھ ہوتی ہے تو صبح کو کچھ اور ہو جاتی ہے۔ زمین رات اور دن چلنے والی ریلوں کی وجہ سے لرزہ بر اندام رہتی ہے، اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں ریلوں اور کارخانوں نے زمین کو جنبش نہیں دے رکھی۔ کبھی کارخانوں کے علاقوں میں جاؤ یا ریل کی پٹری کے پاس سے ریل کے گزرتے وقت گزرو تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آیا ہوا ہے۔ پھر لڑائی کے سامان ایسے ایجاد ہوئے ہیں کہ ان سے زمین ہل رہی ہے۔ جنگیں ایسی خطرناک صورت اختیار کر گئی ہیں کہ شہروں کے شہر اڑا دیے جاتے ہیں اور زمین میں غار پڑ جاتے ہیں۔ پھر زلازل بھی الہی کلام کے متحد بکثرت آ رہے ہیں، اور علاقوں کے علاقے ان سے صاف ہو گئے ہیں۔ بس جہاں تک زمین ہلنے کا سوال ہے، ان ایام میں زمین ایسی ہلی ہے کہ دنیا میں اس کی ایسی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ پہلے صرف زلزلوں سے جو ممکن ہے بعض موجودہ زلزلوں سے بھی بڑے ہوں زمین ہلا کرتی تھی، مگر اب زلزلوں سے اور متواتر زلزلوں سے اور عالمگیر زلزلوں سے ہل رہی ہے۔ توپوں، ہوائی جہازوں کے بموں، ڈائنامائٹ اور اب ایٹم بموں کے ذریعے سے جو ساری دنیا اور ہر خطہ زمین پر اثر انداز ہوئے ہیں، زمین ہلی ہے اور بہت بری طرح ہلی ہے، اور یہ اشیاء پہلے زمانے میں موجود ہی نہیں تھیں، اسی زمانے میں ایجاد ہوئی ہیں۔ ریلوں، زمین دوز ریلوں اور کارخانوں کی وجہ سے جو قطب شمالی سے قطب جنوبی تک اور مغرب سے مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں، زمین روز و شب ہل رہی ہے، اور اگر یہی ترقی جاری رہی تو ہلتی چلی جائے گی۔ دوسرے معنی اہل زمین کے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس طرح ہلائے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہلائے گئے۔ انسانوں کے ہلنے کے یہ معنی ہوا کرتے ہیں، اول لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے، دوم لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے، سوم لوگوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو جو علاوہ اور اقسام کے مندرجہ ذیل امور سے ہوا کرتی ہے۔ الف سیاسیات میں تبدیلی کی وجہ سے، با معاشیات میں تبدیلی کی وجہ سے، جیم مذہبیات میں تبدیلی کی وجہ سے، دال اخلاقیات میں تبدیلی کی وجہ سے، ہا علوم میں تبدیلی کی وجہ سے، واو اقتصادیات میں تبدیلی کی وجہ سے۔ یہ سارے کے سارے امور اہل دنیا کو ہلانے کے اس زمانے میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حضور نے واخرجت الارض اثقالہا کی جو آیت ہے، اس کے بھی نہایت ہی پرمعرف معنی بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے بوجھ اتار کر پھینک دے گی، یعنی بادشاہتوں اور حکومت امراء کو جو غرباء پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال رہے تھے نکال باہر کرے گی۔ اس زمانے میں دنیا کے تمام ممالک بادشاہتوں کو توڑ رہے ہیں یا ان کو ناکارہ بنا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی پہلے زمانے میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ مولویوں، پادریوں اور پنڈتوں کے دباؤ سے لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ تیسرے معنی اسقال کے ظاہری زمین کے لحاظ سے یہ بنیں گے کہ زمین میں سے قسم قسم کی کانیں نکل آئیں گی، چنانچہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ زمین نے آج اپنے بوجھ باہر نکال کر پھینک دیے ہیں۔ آثار قدیمہ جو زمین میں چھپے پڑے تھے وہ بھی اسقال تھے اور امانت کا رنگ رکھتے تھے، جسے زمین نے اپنے پیٹ میں دبایا ہوا تھا، مگر آج یہ اسقال بھی باہر نکل رہے ہیں۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسقال کے یا ثقل کے مختلف معنوں کے لحاظ سے بھی اس آیت کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے کے حالات کا نقشہ ہے جو اس صورت میں کھینچا گیا ہے۔ اور حضرت اقدس جیسے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کے زمانے کے متعلق بالوضاحت احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت زمین کلام کرے گی، چنانچہ حدیث میں آتا ہے مسیح موعود کے زمانے میں وہ پتھر جس کے پیچھے کافر چھپا ہوا ہوگا بول اٹھے گا اور کہے گا اے نبی اللہ یہ کافر چھپا ہوا ہے۔ غرض زمین کے بولنے کا حدیثوں میں جہاں بھی ذکر آتا ہے مسیح موعود کے زمانے کے متعلق ہے، اور قرآن کریم میں جہاں قیامت کے دن شہادت دینے کا ذکر آتا ہے وہاں ہاتھوں اور پاؤں کے بولنے کا تو ذکر آتا ہے مگر زمین کا نہیں۔
اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت موجودہ زمانے کے متعلق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خبر دی گئی ہے کہ لوگ اپنے گند اخباروں میں ظاہر کریں گے، کتابوں اور ڈائریوں میں شائع کریں گے، اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی زمین جو ہے اور جو اپنے اثقال کو باہر نکالے گی، اور ساری تفسیر ہی بہت ہی حقائق اور معارف سے پر اور بہت ہی لطیف اور قرآن کریم کی عظمتوں کو ظاہر کرنے والی ہے۔ وقت کی رعایت سے اس کا سب کا ذکر اشارتاً یا اختصار کے ساتھ بھی ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر کو خود مطالعہ کریں اور ان سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھائیں، اور قرآنی حقائق و معارف سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون